اور شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں ایسے کئی مرتبہ موقع آ گئے ہوں اور ہم بدلے نہ ہوں، تو پھر اس سے بڑی محرومی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ مولا تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بھیجی، ہم سمجھ نہیں سکے، ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں دوسرے غلط راستوں سے واپس بلانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہوں آلریڈی زندگی میں جو ہمیں بدل سکتی تھیں لیکن ہم نہیں بدلے، تو یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہماری محرومی ہے۔ بس دعا یہ کرتے رہنا کہ اے الہ العالمین، اگر کبھی میں راستہ چھوڑ دوں تو زیادہ دیر تک تو مجھے آوارہ نہ رکھ، واپس اپنے دربار میں فوراً مجھے حاضر کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں کیا دعا کرتے تھے جانتے ہیں؟ یوں عرض کرتے تھے لا تکلنی الی طرفت عین یا اللہ، اے اللہ تو مجھے میرے اپنے آپ کو، حضور فرماتے ہیں اے رب تو مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ کرنا، تو اپنے حفاظت میں رکھنا۔ حضور فرماتے ہیں میرے حوالے میرے نفس کو مت کر، کتنی دیر کے لیے؟ الی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر وقت بھی میرے حوالے مجھے مت دینا، میری ذات کو تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ عزیزان گرامی، دعا یہی کرو۔ مجھے کئی چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں کہ زندگی میں بدلنے کے اوقات کئی لوگوں کے آئے ہوں گے، آتے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اسی طرح سے آج یہاں پر سما بندھا ہوا ہے، ہماری اس مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کے درس ہوا کرتے ہیں، ہماری اس مسجد میں طلبہ کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے۔ کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنے لگ گئے، اور کئی ایسے ہیں جنہیں دینی معلومات نہیں تھی، معلومات حاصل کر لیے۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز مسجد کے اندر ہو رہی ہیں، تفسیر قرآن، اور پھر اس کے علاوہ ہر ہفتے ذکر اللہ کی مجلسیں رات کے وقت۔ یہ میں میری فضیلت کے لیے نہیں گنا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں بدلنے کے لیے مولا نے دیا ہو، اور بہت سارے لوگ اس کو نارمل سمجھ کر کے گزر گئے۔ یہ تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں پھر یہ سما ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن کسی بھی حالت یا کسی بھی وقت کو بتایا نہیں جا سکتا۔ کسی کی زندگی میں رب تبارک و تعالیٰ بدلنے کے لیے موقع دیتا ہے تو فوراً اسے استعمال کر لینا چاہیے، پلٹ آنا چاہیے، اور واپس آ جانے والا اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزیز ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے اسلاف جو ہمارے گزرے ہوئے بزرگان دین رحمہم اللہ ہیں، انہوں نے اپنی عبادتوں میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں جو بظاہر دیکھنے کو عبادت نہیں لگتی لیکن وہ ہے عبادت۔ مثال کے طور پر مراقبہ اور محاسبہ ایک دو چیزیں ہیں۔ محاسبہ یعنی اپنا کیلکولیشن کرنا، اپنا حساب کتاب کرنا۔ ظاہر سی بات ہے ہر بزنس مین جب اپنے دن بھر کے کاروبار سے فارغ ہو کر کے رات پہنچتا ہے تو نفع اور نقصان کو ضرور گنتا ہے۔ آج کتنا کاروبار ہوا، کتنا مال آیا اور کتنا گیا، اور پروفٹ کتنا ہوا، لاس کتنا ہوا، یہ کیلکولیشن ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والا بھی رات میں بیٹھ کر کے اپنا حساب کتاب کرتا ہے، یہ محاسبہ ہے، لیکن یہ دنیاوی محاسبہ ہوا۔ اسی طرح سے اگر انسان رات میں بیٹھ کر اپنے دن بھر کے اعمال کا بھی جائزہ لے لے کہ صبح اٹھنے سے لے کر اب تک میں نے کتنے لوگوں سے بات چیت کیا ہے، کتنے لوگوں سے کلام مصافحہ معانقہ کیا ہے، اور کہاں کہاں میں بیٹھا تھا، کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا کھایا ہوں، میرے جیب سے کتنے گئے ہیں اور کتنے دوسروں کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، کیا ہر میرے جیب سے نکلنے والی چیز حلال تھی، کیا میرے لقمے ہر ایک جو حلق میں اترے ہیں حلال تھے۔ یہ محاسبہ جو ہے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک برائی تھی وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا، میں چھپا دوں گا، لیکن جس کی وجہ سے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا، لیکن اے شخص، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی، توجہ، اچھائی کیا ہے؟ ہماری موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے، توجہ، موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی ایک خطا تھی جس سے مولا ناراض تھا، لیکن ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اس
جس کا درود جو فرشتے مجھ تک پہنچاتے تھے وہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا وہ بندہ جو آپ پر 100 بار درود پڑھتا تھا روزانہ, اس کا چہرہ اللہ نے غضب سے بدل دیا. حضور فرماتے میں وہیں سے اٹھا اور تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا, بدلا تو ضرور تھا لیکن میں نے ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم یہ مجھ پر درود پڑھنے والا چہرہ ہے اور میں نے ہاتھ رکھا ہے, میرے ہاتھ کی لاج رکھ لے اور میرے اس غلام کے چہرے کو حسن میں بدل دے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ, اس کے چہرے کو ہم چمکدار بنا دیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے موت کے وقت بھی تشریف لائے. یہ واقعہ صرف اس لیے عرض کیا اے سنی مسلمانوں جس سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, اگر دنیا میں کسی کی غلامی کرتے کرتے تمہیں 25 سال لگ گئے, کسی کا جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے 20 سال لگ گئے, مرنے کے وقت پکارنا اپنے لیڈروں کو میں مر رہا ہوں آ جاؤ میرا چہرہ بدلے تو تم بدل دینا, میں جا رہا ہوں قبر میں منکر نکیر آئے تو بچا لینا, یہ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا, کوئی تمہارا چہرہ نہیں بدل سکے گا. لیکن ایک بات کا یقین ہے اگر میں مرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو پکارو یا رسول اللہ میں مر رہا ہوں میرے موت کے بعد تشریف لانا, تو پھر میرے آقا ضرور تشریف لاتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک مرد کلندر مجاہد اسلام وارث علوم اعلیٰ جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی کی وفات کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. وفات کے بعد 48 گھنٹے ہو گئے تھے, 48 گھنٹے کے بعد جب جسم لے جایا جا رہا تھا, ارے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد باڈی پھولنے لگ جاتی ہے, سکڑنے لگ جاتی ہے, یا ادھر ادھر سے پانی بہنے لگ جاتا ہے. میں نے 48 گھنٹے کے بعد اس تاج الشریعہ کو دیکھا, میں جنازے میں حاضر رہا, اور جنازے میں نہیں بلکہ جسم پاک پکڑ کر حاضر رہا. قبر پر جانے تک جسم کو جیسے پکڑا جاتا تھا, زندگی میں جس طرح کی جسم میں نرمی تھی ویسے ہی وفات کے بعد بھی نرمی نظر آتی تھی. وہ جسم تر و تازہ تھا, اسی طرح چمکدار تھا. وہ کیوں تھا میں آپ کو بتاؤں, اس لیے کہ اس تاج الشریعہ نے اپنی وفات سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا, میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا, اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے, تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کریا کریا. میرے عزیزوں بس مختصر سی بات سمیٹتا ہوں, جو زندگانی تمہیں اللہ نے دی ہے باقی آج یہ ارادہ کر لو, آج یہ ارادہ کر لو جیئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے سنتوں پر جیئیں گے. ایک بھی نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کر لیا ہمارا جلسہ وصول ہو گیا, ہماری رات قبول ہے, ایک بھی گناہوں سے توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گا, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو سنیں گے میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے, کلام قرآن کلام ربانی سنیں گے انشاءاللہ. بس ایک بھی کھڑا ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو اور اس کے صدقے میں مولا کریم. بیٹھو بیٹھو بیٹھو, مجھے پتا ہے پورا مجمع کھڑا ہوگا کیونکہ ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے, ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے, اور مجھے پتا ہے دنیا آج اسی بات سے تو لرزاں ہے, اسی بات سے خوفزدہ ہے کہ کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے. ہاں کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے. اسی لیے دنیا تمہیں نشہ دے دے کر کے سلاتی ہے, بہت زیادہ تمہارے محلوں میں نشہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جتنا نشہ کر کے سوتے رہیں ہم جاگتے رہیں. جس دن یہ نشہ چھوڑ دے گا ہماری نیندیں حرام کر دے گا, ہمارا سکون غارت ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار, آج پھر دنیا کو یہ بتانے کا وقت ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. آج کے پورے اس مجمع کو میں اختتام پر لاتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں اب یہ عہد کرتا ہوں, سب میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں انشاءاللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں, انہیں مالک و مختار مانتے ہیں, ہم سب کا آقا و مولا مانتے ہیں,
हम सब की जानों का मालिक मानते हैं। आओ उस नबी रहमत को गवाह बनाकर अब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी, अय्याशियां बहुत की, लेकिन अब जिएंगे तो इस वादे के साथ कि दूसरों की गैरों की नत्थुखेरों की बात नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, अब बात करेंगे तो ये कहेंगे, कहने में जुबान तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां सदा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले, लिवा के तले, लिवा के तले सना में खुले। या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान